بلا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. اتراکھنڈ ہندوستان کا پہلا ایسا اسٹیٹ بن گیا ہے جہاں اب کوئی مدرسہ نہیں ہوگا. مدرسہ کو اتراکھنڈ میں مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اور 1 جولائی سے تمام مدرسوں کو اسکول کا نصاب اپنانا ہوگا، اور اگر کوئی مدرسہ اسکول کا نصاب اپنے یہاں نافذ نہیں کرتا ہے تو اس مدرسے کو بند کر دیا جائے گا. اتراکھنڈ میں 250 مدرسے کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے، ان مدرسوں کو سیل کیا جا چکا ہے، اور کہا یہ گیا تھا کہ مدرسے رجسٹرڈ نہیں ہیں، اتھورائزڈ نہیں ہیں، اور جو مدرسے مدرسہ بورڈ کے تحت رجسٹرڈ تھے ان تمام مدرسوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ انہیں اسکول کا سلیبس اپنے یہاں پڑھانا ہوگا، اسکول کے سلیبس کو انکلوڈ کرنا ہوگا، ورنہ ان مدرسوں کو بھی اتراکھنڈ میں رن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس طرح ہندوستان کا پہلا اتراکھنڈ ایسا صوبہ بن جائے گا جہاں نجی اور پرائیویٹ مدرسے اب نہیں چل سکیں گے. اتراکھنڈ کی سرکار نے سال 2025 میں ہی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا. اس بل کا نام تھا مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بل 2025، اور اس بل میں یہی کہا گیا تھا کہ اتراکھنڈ میں کوئی بھی مدرسہ اب اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چلے گا. جتنے مدرسے ان اتھورائزڈ ہیں، جتنے مدرسے رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان تمام مدرسوں کو بند کر دیا جائے گا، اور جتنے مدرسے ہیں ان تمام کو اسکول کے مطابق سلیبس اپنانا ہوگا، یعنی سائنس پڑھانا ہوگا، فزکس پڑھانا ہوگا، انگلش پڑھانا ہوگا. جو بھی اسکول کا یعنی اتراکھنڈ ایجوکیشن بورڈ کا جو سلیبس ہے یا جو CBSE سلیبس ہے اس کو اپنانا ہوگا. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو اپنانا ہوگا. باضابطہ اتراکھنڈ کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا، بل پیش کر دیا گیا تھا، اور اب 1 جولائی 2026 سے باضابطہ اس پر عمل ہو رہا ہے. اتراکھنڈ کی حکومت نے ایک نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جتنے مدرسے ہیں ان سب کو اسے اپنانا ہوگا. اتراکھنڈ میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے تحت جو مدرسے رجسٹرڈ تھے ان کی تعداد ہے 452. اس کے علاوہ 250 اور مدرسے تھے جو مدرسہ بورڈ کے تحت نہیں آتے تھے. ان مدرسوں کو سرکار سے کوئی فنڈ نہیں ملتا تھا، ان مدرسوں کو سرکار سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی تھی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے، چندے کے پیسے سے وہ مدارس چل رہے تھے. ان 252 مدارس کو پہلے ہی سرکار نے بند کر دیا، ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، کریک ڈاؤن کر دیا گیا، اور جو 452 مدرسے بچے ہوئے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر کو سرکار سے کوئی فنڈ نہیں مل رہا تھا، لیکن ان سب کا رجسٹریشن مدرسہ بورڈ کے تحت کرایا گیا تھا. اور اب ایسے تمام مدرسوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں اسکول کا سلیبس ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سلیبس نہیں پڑھا سکتے. اتنا ہی نہیں، 2025 میں جو بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مذہبی سرگرمیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو یا دوسری ایکٹیویٹیز ہو، اس کے لیے مدرسہ میں بچوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. بل میں یہاں تک تذکرہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ مدرسے میں نماز ادا نہیں کر رہا ہے، اور اگر نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے انتظامیہ نے، استاذ نے بچے کی پٹائی کر دی اور معاملہ اگر پولیس اسٹیشن میں پہنچ گیا تو بچے کی پٹائی کرنے والے کو جیل بھیج دیا جائے گا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ نماز پڑھنا ضروری نہیں مانا جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے دی جانے والی سزا کو کرائم مانا جائے گا. یہ باضابطہ بل میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے اتراکھنڈ کے مسلمانوں میں بے چینی ہے. پچھلے دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈیلیگیشن نے بھی اتراکھنڈ کا دورہ کیا تھا، کیونکہ اتراکھنڈ میں لگاتار مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. اتراکھنڈ ہندوستان کا پہلا ایسا اسٹیٹ بنا جس نے اپنے یہاں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا، اور اب اسی اتراکھنڈ میں مدرسہ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. ہندوستان میں جب برٹش امپائر تھی اور مسلمان اپنی مذہبی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے، پورا ویسٹرن کلچر پورے ہندوستان میں تھوپا جا رہا تھا، مسلمان علم دین سے محروم ہو رہے تھے، مسجد میں امام نہیں مل رہے تھے، کوئی نماز جنازہ ادا کرنے والا نہیں مل پا رہا تھا، تب ہندوستان کے بزرگوں نے، علماء کرام نے مدرسوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد دیش بھر میں اس طرح کے مدرسے قائم کیے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں سرکار سے کوئی گرانٹ نہیں چاہیے، کوئی فنڈ نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے. مسلمان زکوٰۃ کی رقم سے، زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسہ چلائیں گے، جہاں مسلمان اسٹوڈنٹ قرآن سیکھیں گے، حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے، فقہ تفسیر حدیث جانیں گے، اور
علم دین کی اشاعت ہوگی، اسلام کی اشاعت ہوگی، مذہب اسلام کی تبلیغ ہوگی، دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ مقصد تھا، یہ ہدف تھا مدارس کے قیام کا، اور اب ہندوستان بھر میں اس طرح کے مدرسے پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے پڑوسی ممالک میں بھی اسی طرح کے مدرسے پائے جاتے ہیں۔ اب برٹش امپائر نے مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی تو نہیں بنائی تھی، کالج نہیں بنایا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا تو ان کو مدرسہ قائم کرنے سے نہیں روکا گیا، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ مدرسہ میں پڑھنے والوں نے برٹش امپائر کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی، اور برٹش امپائر کے خاتمے میں مدرسہ والوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ اب ہندوستان میں دوبارہ ایسا وقت آ گیا ہے جہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آپ اپنا نجی مدرسہ بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنا کوئی نجی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کرتے ہیں، تو اس کا نظام کیا ہوگا، وہاں سسٹم کیا ہوگا، وہاں فیصلہ کیا ہوگا، یہ سرکار طے کرے گی، اور یہ فیصلہ تمام مدرسوں پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں پچھلے دنوں ایک اور بورڈ بنا جس کا نام رکھا گیا اتراکھنڈ اسٹیٹ اتھارٹی فار مائنورٹی ایجوکیشن، یعنی مائنورٹی کے جتنے انسٹیٹیوٹ اتراکھنڈ میں ہوں گے، جتنے اسکول ہوں گے مسلمانوں کے یا مدرسے ہوں گے، ان سب کا بھی USAME کے تحت رجسٹریشن کرانا لازمی ہوگا، اور آپ اپنا نصاب اور سلیبس وہاں نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم تنظیموں کا اگلا ریئیکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا۔ اتراکھنڈ میں 250 سے زیادہ مدرسوں کو سیل کر دیا گیا تھا پچھلے سالوں میں، جس کے خلاف عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ سکا ہے۔ جمعیت علماء ہند بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہے، دوسری تنظیمیں بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ اسی اتراکھنڈ میں ہزاروں درگاہوں کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا، دوسری عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا، اور اب مدرسوں کے خلاف سخت ایکشن لے لیا گیا ہے۔ ایک اور خبر ہے اسی سے ملتی جلتی، اور یہ خبر ویسٹ بنگال سے آئی ہے۔ دراصل ویسٹ بنگال کی سرکار نے اب اپنے یہاں یونیفارم سول کوڈ کو لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسٹ بنگال کی حکومت سے پہلے اتراکھنڈ، اس کے بعد آسام اور گجرات کی حکومت نے اپنے یہاں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر رکھا ہے، اور اب ویسٹ بنگال کی BJP حکومت نے، وہاں کے چیف منسٹر سویندو ادھیکاری نے بھی اعلان کیا ہے ویسٹ بنگال کے اسمبلی اجلاس میں یونیفارم سول کوڈ بل کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور یہاں بھی UCC کو نافذ کیا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اسے جان لیجیے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا پرسنل لا ہوگا، ایک جیسا قانون ہوگا۔ اگر ایک اسٹیٹ میں لے جا رہا ہے تو اس اسٹیٹ کے تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، نکاح کا، طلاق کا، شادی کا یا ریلیشن شپ میں رہنے کا، خلا کا، نان و نفقہ کا، مینٹیننس کا، اس طرح کے جتنے مسائل ہوتے ہیں یہ یونیفارم سول کوڈ کا ہے۔ ہندوستان کے آئین میں بھی کہا گیا ہے کہ دھیرے دھیرے کوشش کرنی چاہیے کہ پورے ہندوستان میں ایک جیسا قانون ہو۔ حالانکہ یونیفارم سول کوڈ کی ہمیشہ سب سے زیادہ مخالفت مسلمانوں نے کی ہے، اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی صرف یہ نہیں اسلام میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یا شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، بلکہ جو پرسنل لا کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو شادی بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنی ہوگی، طلاق بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق دینا ہوگا۔ وائف کی ذمہ داریاں کیا ہے، اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور اسی کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اب پرسنل لا اسلام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے، دوسرے مذاہب میں، ریلیجن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اب اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مطابق شادی نہ کرے، طلاق نہ دے، کچھ اور نہ کرے، تب وہ اپنے مذہب میں گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرے، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی فیملی کا نظام چلائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے گنہگار مانا جائے گا۔ جس اسلام میں کنسپٹ موجود ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ شادی کے بعد جائز ہے، بغیر شادی کے حرام ہے۔ دوسری
دوسری طرف یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی اس طرح کا رشتہ قائم ہے، ریلیشن شپ کا یا سیکسول تعلق قائم ہے، اور اگر ان دونوں کی آپس میں رضامندی ہے تو ہندوستان کا لاء اسے غلط نہیں ٹھہراتا، دوسرے مذاہب میں اس کو غلط نہیں مانا جاتا۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر دونوں میں سے ایک کی رضامندی نہیں ہے تو پھر وہی ریپ بن جاتا ہے، جرم بن جاتا ہے، عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ تو اسلام میں اور دوسرے ریلیجن میں فرق ہے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو سرکار جو طلاق کا طریقہ طے کرے گی وہی طریقہ تمام لوگوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ پولیگیمی کو بین کر دیا جائے گا، یعنی دوسری شادی نہیں آپ کر سکتے، خواہ مسلمان ہو یا مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور کمیونٹی ہو۔ اسی طرح آپ کی جائیداد میں وراثت کا حقدار کون کون ہوگا یہ سرکار طے کرے گی۔ اسی طرح آپ کو اپنی وائف کو کتنا مینٹیننس دینا ہے یہ سرکار طے کرے گی۔ طلاق کا قانون کیا ہوگا یہ سرکار طے کرے گی، جبکہ اسلام کا قانون ان سب کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے، لیکن اسلام کے قانون سے ہٹ کر آپ کو سرکار کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت ہے، مسلم پرسنل لاء میں انٹرفیئر ہے، اس لیے ہمیشہ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب ایک اور معاملہ جو سب سے زیادہ سنگین ہے وہ یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ چلو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے اور مسلمان بھی اسے مان لیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا ایجنڈا صرف مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کو ان کی شریعت سے دور کرنا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں، بہت سارے ایسے قبائل ہیں جن کا اپنا کلچر ہے، جن کی اپنی تہذیب ہے، اور اس کلچر کو، اس تہذیب کو ہندوستان بھر میں نہیں مانا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود انہیں نہیں روکا جاتا، انہیں UCC کا پابند نہیں بنایا جاتا۔ جیسے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ آیا یا آسام میں یونیفارم سول کوڈ آیا تو جو شیڈول ٹرائب ہے ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ شیڈول ٹرائب کو استثناء حاصل ہے یونیفارم سول کوڈ سے۔ تو جو شروع میں مسلمانوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کا اصل ایجنڈا اور مقصد ہے مسلمانوں کو مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے سے روکنا، اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا، اور اسی ایجنڈا کی خاطر یونیفارم سول کوڈ کو مختلف اسٹیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ سرکار کی منصوبہ بندی اور پلاننگ بھی بڑی اچھی ہے۔ RSS کا اصل ایجنڈا ہے یونیفارم سول کوڈ لانا، لیکن اس وقت سینٹر میں یونیفارم سول کوڈ کو نہیں لایا جا رہا ہے، مرکزی حکومت یونیفارم سول کوڈ کو نہیں لا رہی ہے، بلکہ BJP کی جن اسٹیٹس میں حکومت ہے وہاں پہلے یونیفارم سول کوڈ کو لایا جا رہا ہے، اور شاید یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان کتنا ویرودھ کرتے ہیں، کتنی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر مسلمان مخالفت نہیں کرتے ہیں تو پھر سینٹر میں یونیفارم سول کوڈ کو لایا جائے گا، ایسا ایک اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشوران وہاں موجود ہیں، اور مسلم پرسنل لاء پر یہی تنظیم فیصلہ کرتی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان دنوں یہ تنظیم بھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رہنما دلی میں اکٹھا ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، کچھ مسئلے پر انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ وقف کے معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پورے ملک میں تحریک چلائی تھی، اور وہ تحریک بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ختم ہو گئی ہے۔ 4 اسٹیٹ ہو چکا ہے اب جہاں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا، اتراکھنڈ، آسام اور گجرات میں نافذ کیا جا چکا ہے۔ چوتھا اسٹیٹ ویسٹ بنگال ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 28% سے زیادہ ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی یونیفارم سول کوڈ نافذ نہ ہو کسی بھی اسٹیٹ میں، اس کو لے کر کے ان کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا تحریک چلائی جائے گی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، اس کے بھی کچھ بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بے چینی ہے، افراتفری ہے۔ اتراکھنڈ کے مسلمان مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تئیں شکایت کر رہے ہیں، دوسرے اسٹیٹ کے مسلمان شکایت کر رہے ہیں، گجرات کے مسلمان شکایت کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق وہاں پرسنل لاء پر عمل نہیں کر سکتے، جبکہ ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے، اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے۔ 1937 کا مسلم پرسنل لاء ایکٹ جو تھا اس کو مکمل طور پر آئین میں شامل کیا گیا کہ مسلمانوں کا اپنا پرسنل لاء ہے، عدالت سے فیصلہ بھی
मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में पर्सनल लॉ के मुताबिक ही दिया जाएगा, जो आम कानून है उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं किया जाएगा। यानी अगर मुसलमानों के तलाक़ का मामला अदालत में जाता है, निकाह का मामला अदालत में जाता है, विरासत का मसला अदालत में जाता है, नानो नफ़क़ा का मामला अदालत में जाता है, तो अदालत पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के मुताबिक ही फ़ैसला सुनाएगी। ये बाज़ाब्ता कानून में मौजूद है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है और अब धीरे धीरे एक एक करके स्टेट्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में भी मैंने लिंक को डाल दिया है और यहाँ QR कोड मौजूद है। जैसे ही गूगल क्रोम से इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ मेंबरशिप प्लान मौजूद है 299, 499। कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए और ये अपील सिर्फ मैं नहीं करता हूँ बल्कि तमाम लोग ये अपील करते हैं और कोई भी डिजिटल मीडिया हाउस इसके बगैर नहीं चल सकता है। आपको ये जो खबरें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, मिला टाइम्स की 3 ज़ुबानों में वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि इसके पीछे 20-25 लोगों की टीम काम करती है और इस टीम को सैलरी देनी पड़ती है, खर्च आता है और ये खर्च आपको ही बर्दाश्त करना है ताकि सही खबरें आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।